السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Today we'll talk about Hazrat Zainab, not the Zainab that we typically know of, but Zainab Kubra, i.e. the oldest daughter of Rasulullah and Hazrat Khadija sallallahu alaihi wasallam. ان کی جو کہانی ہے نا وہ it's totally laced with pain. This is the dimension that's very common with people who accepted Islam, and it added to the complication of their journey, right from the day they started their uh, safar in Islam. تو حضرت زینب کی ولادت ہوئی تھی حضور پاک کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 30 سال تھی. اور and he used to love her a lot, and he used to praise her for her characteristics, because she was a helper to her mother at home, and she was a mentor to her younger sisters, Ruqayya, Kulthum and Fatima. Yeah. اس زمانے میں یعنی اٹس ناٹ ویری انکامن کہ پیپل یوز ٹو اسپیشلی گرلز یوز ٹو گیٹ میریڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج. ٹھیک ہے, ان کی شادی بھی بہت ہی ینگ ایج میں ہوئی تھی, کیونکہ اس زمانے میں جو 10 سال کا بچہ ہے وہ آج کے 10 سال کے بچے کے برابر نہیں ہے. ویری میچور, رائٹ, بہت فزیکلی ایموشنلی. سو جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو ان کی اس وقت حضرت زینب کی شادی بالکل ابھی یعنی نیو تھی, اور ان کی شادی ہوئی تھی ابو العاص ابن ربیعہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی, آپ کو شاید غالباً پتہ ہو, ان کا نام تھا حالہ بنت خویلد. تو ان کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہوتے تھے جب مدینہ میں یہ آئیں تو ان کی آواز نے بڑی ریزمبل کرتی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ. تو حضور پاک غالباً اس طرح الفاظ فرماتے تھے, اللہ حالہ, کہ اللہ لیٹ اٹ بی حالہ, یہ خدیجہ نہ ہو, کیونکہ یعنی اتنی آواز جو ہے نا وہ ملتی جلتی تھی دونوں بہنوں کی. تو یہ ان کے بیٹے تھے, یوں سمجھ لیں کہ حضرت خدیجہ ان کی خالہ تھی ابو العاص ابن ربیعہ کی. تو ویری نوبل پرسن, ویری شریف گائے. تو جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو یعنی اس کا جو لازماً کانسیکوینس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فیملی لائف میں ڈیفیکلٹی شروع ہوگی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی اس کے اندر, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے حضرت رقیہ اور کلثوم, ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ. تو اس نے حکم کیا اپنے بیٹوں کو کہ تم طلاق دو یا یہ انگیجمنٹ توڑو بس. دیٹ ہیپنڈ, وہ ہوا. لیکن ایور دی لیس ان کی شادی کنٹینیو رہی. تو حضرت زینب کو حضرت خدیجہ نے اپنے ان کی شادی پہ ایک بڑا اسپیشل یونیک قسم کا بہت خوبصورت نیکلس گفٹ کیا. اس کی سٹوری آگے جا کے میں آپ کو سناؤں گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی تو این اس موقع پر ابو العاص, بیکاز ہی واز اے مرچنٹ نا, وہ تاجر تھے, تو یہ اپنے سفر میں شام کی طرف, جو شام کہتے ہیں بیسیکلی دا گریٹر سیریا, ناٹ دا پریزنٹ ڈے سیریا بٹ اس پورے علاقے کو, تو ان کا تجارتی سفر وہاں پہ عام طور پہ ان لوگوں کا ہوتا ہی تھا. تو اس سفر پہ وہ گئے ہوئے تھے. اینڈ ون ڈے کیم کہ he returned, and to his surprise کہ جب واپس آئے تو ان کو یہ خبر نا ساری یعنی ایک شاکنگ لگی کہ ان کی وائف بھی مسلمان ہو گئی ہیں. ایک پیچھے ایک نیو چیز آل ٹوگیدر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ کیا کہ ایک نیو ریلیجن ہے اور میں پروفٹ ہوں. وہی کا سلسلہ شروع ہوا. ان کی جو ساس ہیں وہ مسلمان ہوئیں. تو یہ ویسے ہم میں سے بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت زینب کا شمار جو ہے نا 10 لوگوں میں ہوتا ہے جو یعنی شروع میں اسلام لے آئے تھے. اور رسول کے گھرانے میں سے جو شروع کے 10 لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. خیر, he comes to know that Zainab has accepted the new religion of her father and mother, and he gets pressurized from the society, from his قبیلہ کہ تم بھی اس کو تو نا چھوڑو زینب کو, جس طرح باقی 2 ڈاٹرز کو ان کی انگیجمنٹ ختم ہوئی ہے, آپ بھی یہ کام کریں. تو یعنی آؤٹ آف دا ڈفرینٹ ڈیزیزز آف ٹرائبلزم جو ایک
برادری کا چکر ہوتا ہے, ایک قبیلے کا ایک پریشر ہوتا ہے. اٹس ناٹ اونلی ایروگینس اینڈ کلنگ, ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں کہ یار واٹ آر پیپل گوئنگ ٹو سے, ٹھیک ہے. میں اور آپ بھی آج کل ایکسپیرینس کرتے ہیں, ہمارے یہاں بھی بہت یہ راسخ ہیں, ہمارے جو سوشل فیبرک ہے اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن یہ چیزیں بڑی مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں. تو یعنی ہی ہیڈ دس فیئر کہ یار لوگ کیا کہیں گے, تم اپنی بیوی کی وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہو, ٹھیک ہے. یعنی ان لوگوں کو اپنی ایک انا کا, اپنی ایک امیج کا معاشرے کے اندر اس کا ایک بہت جو نا ایک خیال ہوتا تھا کہ یار یہ نہیں ہم نے کرنا, ٹھیک ہے. اگر میں ایمان کبھی لے کے بھی آیا تو میں اس کو وداؤٹ اینی پریشر لانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ یو ول سی ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری دیٹ از واٹ ہی ڈز, ٹھیک ہے. سو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مطلب وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے بیکاز ہی لوز ہر الاٹ, ٹھیک ہے. تو اچھا اس میں وضاحت کر دوں میں کہ یعنی یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے, تو اس میں اس پوائنٹ تک ابھی تک یہ ممانعت نہیں آئی کہ ایک مومن اور مشرک ان کی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک چیز, شادی تو آلریڈی تھی پہلے سے, تو وہ چیز کنٹینیو رہی. یہ آہستہ آہستہ یہ حکم جو ہے نا بتدریج شریعت میں آئے اور یہ نافذ ہوئے. خیر ابو العاص اسٹیز آن ہز ویز, وہ اسی طرح اپنے دین مذہب پہ رہے, اور ان سے پھر ان کی اولاد بھی ہوئی, ان کے 2 بچے ہوئے. ون واز علی, ناٹ علی ابن طالب, ڈفرنٹ ون. ہی ڈائڈ ایٹ اے ویری ارلی ایج, ٹھیک ہے, اور اس کا غم پروفیٹ وسلم کو بہت زیادہ تھا. پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی امامہ کے نام سے, ٹھیک ہے, دا ویری فیمس ون. یہ حسن اور حسین کے ساتھ جو پروفیٹ وسلم کی پرورش میں یہ آئیں لیٹر آن مدینہ. اینڈ ابو العاص wasn't a political person at all, بالکل بھی نہیں تھے. And therefore he was not involved in any sort of activity against the prophet and the persecution against Muslims. So he was just a merchant, یعنی نارمل بالکل جس طرح تاجر ہوتا ہے ایک انڈیفرنٹ سا. تو he was sort of balancing his love for his tribe and for his family and his wife, right? But obviously مطلب ایک ڈیفائننگ مومنٹ تو آتا ہی ہے, ٹھیک ہے. دین تھنگس ہیو ٹو پارٹ, ٹھیک ہے, ان کو کلیئر ہونا ضروری ہے. اینڈ اٹ واز دا موقع آف ہجرت, ٹھیک ہے. ہجرت کے موقع پہ یہ چیز سامنے آئی کہ اب ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, یا راستہ ساتھ چلیں گے یا پھر جدا ہوں گے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں گے, میں آپ اس میں آن دا گو لیسنس بتاتا رہوں گا میں آپ کو آج, کہ جب آپ دین پہ چلنا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, شروع میں ٹھیک ہے آپ پہ بات سمجھ آتی, دل بھی مانتا ہے, لیکن اتنا ابرپٹلی اپنا کو چینج کر لینا, داڑھی رکھ لینا, نقاب پہن لینا, پردہ کر لینا, سارٹ آف برے دوستوں کو چھوڑ دینا, جلدی سے اچھی کمپنی میں گھس جانا, یہ بڑا ایک اتنا ریپڈ چینج اسٹیبل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو پیپل نیڈ ٹائم ایکچولی ٹو گیٹ اسٹیبل, رائٹ. لیکن ڈاؤن دا روڈ اب یہ چیز یعنی یہ چیز بھی نہیں چل سکتی کہ دونوں چیزیں اکٹھی چلاتے رہیں. A point comes in person's life where he has to choose one of them, right? تو وہ ڈیفائننگ مومنٹ آتا ہی آتا ہے, یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ برے دوست چھوڑیں گے, آپ وہ کبھی نہ کبھی یہ چیز آئے گی آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. خیر حضرت زینب کا گیٹس انٹو دس ڈیفیکلٹ سچویشن کہ جہاں پہ ان کو 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے, یا تو اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ مدینہ چلے جائیں اپنے والد کے پاس, پروفیٹ وسلم کے پاس, یا پھر مکہ ہی میں اسٹے کریں اینڈ ویٹ فار سم تھنگ ٹو ہیپن, رائٹ. خیر شی چوزز دا سیکنڈ تھنگ بیکاز پروفیٹ وسلم نے بھی ان کو اجازت دی تھی. ہی ڈidn't want ہر کہ ان کا گھر خراب ہو, ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو, بیکاز دس از ویری ویلیوبل تھنگ. ہمارے یہاں پہ فیملی لائف اس کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے, کیونکہ اسلام بھی اگین ایز اے سیڈ کہ یعنی ابھی اپنی آہستہ آہستہ کیا کہنا چاہیے ایوالو ہو رہا ہے, رائٹ. دین بدر کا موقع آتا ہے, تو جیسے حضرت عباس تھے ان کو بھی نا دل نہیں کرتا تھا کہ ایکچولی میں مسلمس کو کنفرنٹ کروں, جا کے لڑوں, ماروں ان کو, یہ وہ. تو ابو العاص کا بھی یہی حال تھا, یعنی he didn't want to, he had no interest whatsoever against Muslims, ٹھیک ہے. He was very neutral person. So he was forced by his tribe to go to Badr and fight against the Muslims. اب حضرت عباس کے بارے میں تو روایت ملتی ہے ہمیں کہ انہوں نے ایکچولی اپنے ہاتھ نیچے رکھے ہوئے تھے اور بالکل اٹیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. تو اور اسی میں وہ قیدی بنے, پکڑے گئے, اور سو آن واٹ ہیپنڈ, ٹھیک ہے. لیکن ان کے بارے میں نا ابو العاص کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے, لیکن ہم سیفلی ایزیوم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی پھر نا قیدی کیپچر ہوئے, قیدی بنے بائے عبداللہ ابن جبیر, ٹھیک ہے.
یہ وہی صحابی ہیں جن کو عہد میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا جبل روما پہ آرچرز کے لیڈر کے طور پہ، جو وہاں پہ تیر انداز وہ تھے. تو خیر یہ کیپچر ہوتے ہیں اور بدر کے قیدی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب فلپ سائڈ پہ تو دیکھیں، حضرت زینب مکہ میں، اور مکہ میں ابو العاص کی جو فیملی ہے نا وہ حضرت زینب کو بلیم کرنے لگ جاتی ہے کہ جی یہ سارا کچھ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ پکڑا گیا ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے باپ نے یہ کیا. رائٹ. اس طرح ان کا یہ لہجہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں سے فیملی کا پریشر سہ رہی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، اینڈ شی از آلسو اے ویری پریکٹسنگ مسلم. ٹھیک ہے. تو وہ کس طرح انہوں نے اس کو مینیج کیا، وہ یہ ان کی ہمت ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنے اسلام کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہی ہیں اور ساری یہ فیملی ڈائنامکس اور پریشر بھی ہینڈل کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹف ٹائم ہے، یعنی تھرو آؤٹ آر لائف یو ول سی دس میجر تھیم ہیپننگ. ٹھیک ہے. بگ یعنی فار اے بگ پیریڈ آف ٹائم. اب she wants to show her loyalty to her husband as well as the father which is the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ جو ان کا نیکلس تھا جو خدیجہ نے ان کو دیا تھا شادی کے موقع پہ، وہ اس کو بھیج دیتی ہیں بطور رینسم. ٹھیک ہے. کہ یہ دیا جائے گا اور میرے ہسبینڈ کو یہ فری کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو آل دو مطلب پروفیٹ وسلم جو تھے وہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ بہت لینینسی شو کر رہے تھے آلریڈی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا جو کیا کہنا چاہیے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ وہ فیوریٹزم بھی نہ شو کریں ٹورڈز ہز اون فیملی. سو ہی واز سارٹ آف یعنی جہاں پہ اسلام نافذ کرنے اور قانون کا اجرا کرنے کی بات تھی نا، وہاں پروفیٹ وسلم بالکل جو کلیئر تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے مشہور بات سنی بھی ہے جس کو مفہوم یہ تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. ٹھیک ہے. تو لا کا جہاں یعنی انفورسمنٹ ہے وہاں پہ سب ہیومنز برابر ہیں. ٹھیک ہے. ریگارڈ لیس. تو ہوتا یہ کہ بدر کے موقع بدر کے میدان ہی میں تھے پروفیٹ وسلم کے، ان کے پاس ایک بیگ پہنچتے ہیں، وہ اس کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر سے دیکھتے ہیں تو وہ ہار ان کو دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ حضرت زینب نے اپنے ہسبینڈ ابو العاص کے رینسم کے طور پہ بھیجا تھا. اس کو دیکھتے جو ہے نا وہ پروفیٹ وسلم یعنی بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ. تو صحابہ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا، مطلب واٹ وینٹ رانگ. اب مجھے یہاں پہ تھوڑا سا یعنی میں آپ کو یہ بھی تھوڑا اسٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے نبی ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز اے فادر اینڈ ہی واز اے ہیومن. ٹھیک ہے. تو ان کی ہیومن سینٹیمنٹس تھے، تو جذبات تھے. تو یعنی واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ اسلام میں یا آپ جب اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یس وی ڈو ہیو روم فار سچ سافٹ سائڈ آف لائف ایز ویل. ٹھیک ہے. کہ ایموشنل اٹیچمنٹ چیزوں سے ہوئی تھی. دیکھیں وہ ہار دیکھ کے ان کو حضرت خدیجہ کی یاد آئی جو جس نے ان کو رلا دیا اور وسلم کو. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل آل آؤٹ چلے جائیں اور اتنی ہر چیز سے ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ لگا لیں. ٹھیک ہے. مثال لے تو میں بس میں بیٹھ کے ٹریول کر رہا ہوں جی، لیٹ سے اسلام آباد جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں بس میں بیٹھ گیا ہوں اور اب میں اس کے پردے بڑے خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے. اب جب بس سے میں اترا تو اب میں اس بات پہ رونے لگ جاؤں اور دل بھر جائے میرا جی، بہت زیادہ بھاری ہو جائے، رونے لگ جاؤں کہ یار یہ بس تو مجھے چھوڑنی پڑ رہی ہے، اس کے پردے کتنے زبردست ہیں. دیٹ از جسٹ ٹو مچ رائٹ. کہ ہر چیز سے دل لگا لینا اور اس درجے کی اٹیچمنٹ کر لینا یہ یعنی صحیح نہیں ہے. اٹس ناٹ کریکٹ. ٹھیک ہے. کبھی کبھی کسی چیزوں سے جو بہت کلوز سرکل آپ کا ان کی چیزوں کے ساتھ کسی درجے تک اٹیچمنٹ ہو جانا یہ فطری عمل ہے. ٹھیک ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد موجود صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں زینب کو پرزنر آزاد کر دوں اینڈ آلسو سینڈ ہر بیک دا نیکلس، اور یہ نیکلس بھی بھیج دوں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ دس ایز دا منی ایز دا رینسم منی. تو دے آل اگریڈ. ان کو بھی کچھ شک نہیں تھا. یعنی انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا کبھی بھی یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ نافذ کرتے تھے چیزوں کو. ٹھیک ہے. فورسفلی، کیونکہ لوگوں کے دل میں پھر بدگمانی اور اس طرح کی ہارڈ فیلنگز آتی ہیں تھوڑی سی. ٹھیک ہے. بینگ ہیومنس دس از ویری نیچرل. اس لیے وہ ایک نا شورا کا معاملہ کرتے تھے، ایک بات کو نا عمومی طور پہ لوگوں کے سامنے لے آتے تھے. ٹھیک ہے. اور یعنی لوگ بھی اس موقع کی اس کو سمجھتے تھے ڈائنامکس کہ ایکچولی تقاضا کیا ہے کس چیز کا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ بات یہ ہوتی تھی کہ سب ایک ہی پلین پہ آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایکسیپٹیبل ہو جاتی تھی، بات زیادہ مناسب ہو جاتی تھی. لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک بات بولی کہ ابو العاص کو
کہ نا اب اللہ کا حکم آ گیا کہ مشرک اور مومن یہ اب ہسبینڈ وائف کے طور پہ نہیں رہ سکتے. یہ بات اب واضح ہے. therefore you have to send Zainab to me in مدینہ. ٹھیک ہے, تم مدینہ مجھے بھیجو. ٹھیک ہے, and he honored this saying of the prophet and he sent حضرت زینب to مدینہ. اچھا, اس میں نا مورخین کہتے ہیں کہ یہ وہ سفر تھا مدینہ کا کہ جس میں جو ہے نا حضرت زینب کا مس کیریج ہوا, اور وہ کافی یعنی کمپلیکیشن اس کی جو ہے نا تھرو آؤٹ لائف یا فار دا ریسٹ آف ہر لائف ان کے ساتھ رہی, اور پرابلی یہی وجہ بنی ان کی رخصت ہونے کی دنیا سے. ٹھیک ہے, بہرحال اس پہ کچھ مجھے اتنا مٹیریل ملا نہیں تھا. nevertheless so Zainab comes to Medina to her father Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور بٹ اب دیکھیں اب اس کا ہوا کیا کہ ایسے ہونے سے she is separated from her husband who is in Makkah, right? So can you imagine the pain and the dynamic she is experiencing right now? ٹھیک ہے, یعنی یہ ایسی چیز مجھے اور آپ کو بھی کبھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے. جب ہم دین پہ چلتے ہیں تو ایک موقع آتا ہے ڈیفینیٹلی اس سفر کے اندر کہ جہاں پہ آپ کو حرام آپشنز, حرام ایونیوز یا ناٹ سو گڈ آپشنز اس کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دل پہ ایکچولی بوجھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس ویری نیچرل کہ آپ کو سرٹن دوست چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ سیم مائنڈ سیٹ نہیں رکھتا جو آپ اب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دین کے حوالے سے جو دین کو ویلیو آپ دے رہے ہیں وہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو پارٹ اوے. ٹھیک ہے, آپ کو الگ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دس از obviously very a painful experience for a person, right? لیکن یہ اس قربانی کا اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو چیز آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا, اللہ کا ایک نام ہے الشکور, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضرور ویلیو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لکھ لیں. سو اللہ نے ظاہر اس طرح کیا, آپ آگے جا کے اسٹوری کے اینڈ بھی دیکھیں گے. اٹس ویری یعنی I would say a romantic end and a very happy end that happens with her story. تو خیر ان کی بیٹی حضرت امامہ جو ہے نا رسول اللہ کی پرورش میں چلی جاتی ہیں, اور حضرت زینب کو نا یعنی تھرو آؤٹ آئی ووڈ سے 6 years تک نا وہ ریفیوز کرتی رہتی ہیں کہ میں نے نا دوبارہ شادی نہیں کرنی, اینڈ ان دا ہوپ کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ایمان لے آئیں گے اور پھر ہماری فیملی ری یونائٹ ہو جائے گی, اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ, رائٹ. تو اچھا, بعض کا یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا اٹ ہیپن ان ویری انٹرسٹنگ اور آئی ووڈ سے ان ہارڈ وے, رائٹ. اب ہوا یہ تھا کہ ہجرت کے جو ہے نا 6 سال کے بعد تقریباً پروفیٹ وسلم کو نا خبر ہوئی کہ ایک کاروان جو ہے نا مکہ سے جا رہا ہے شام کی طرف. ٹھیک ہے, تجارتی قافلہ تھا, تو اس چیز کی جو ہے نا مخبری ہو گئی. تو پروفیٹ وسلم نے, اچھا اس زمانے میں جو ہے نا اس پوائنٹ تک کوئی ٹریٹی یا کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہوا تھا کہ آپ اس نوعیت کے اٹیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر کسی دوسری پارٹی کو اکنامک جو ہے نا وہ ایک ڈینٹ ڈالنا ان کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کاروان کو جو ہے نا انٹرسیپٹ کیا گیا. اچھا, اس کام کے لیے زید ابن حارثہ کو گروپ لیڈر بنایا گیا, اور وہ گروپ کو جا کے اس نے اٹیک کیا, انٹرسیپٹ کیا اس کاروان کو, اور وہاں پہ پھر ونس اگین حضرت ابو العاص جو ہے نا پھر قیدی بن گئے. ٹھیک ہے, اینڈ آل دا گڈس ور ٹیکن فرام ہم, ان کی جو پوزیشنز تھی وہ واپس لے لی گئی اور ان کو مدینہ پیش کیا گیا بطور قیدی. اچھا, اس پوائنٹ پہ پھر دیکھیں, امیجن the sentiments of the wife حضرت زینب and the father in law the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یعنی وہ پھر ایک عجیب سچویشن میں ایک پھنس گئے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, مطلب یہ پھر بطور قیدی سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ بدر کے موقع پہ لے دے کے کچھ نہ کچھ کر کے چھڑا لیے گئے تھے, تو یہ کیا ہوا, اب کیا کرنا ہے. یہ بھی انٹرسٹنگ جو ہے نا ایک موڈ بنتا ہے اسٹوری کے اندر. خیر, ابو العاص جو ہے نا وہ ہی مینیجز ٹو میٹ یا سی حضرت زینب ان پرسن بفور فجر صلاح. ٹھیک ہے, سم ان کو موقع دیکھ کے کسی طرح کر کے ارینجمنٹ کو انہوں نے آپس میں بات کرنے کے ایک بنایا. تو حضرت زینب کا نا حضرت زینب کو ان کا سوال تھا, حضرت زینب سے ان کا ایک سوال تھا کہ حضرت زینب نے ان سے پہلا کوشچن یہ کیا کہ ڈیڈ یو بیکم مسلم, تو مسلمان بن گئے یا نہیں. He said no, I am a fugitive, یعنی میں ابھی تک مفرور ہوں, میں اس میں نہیں پھنسا ابھی تک, میں اس میں نہیں آیا ابھی تک. تو وہ ارج کرتی ہیں کہ پلیز بن جاؤ. ٹھیک ہے, بٹ ہی سیمڈ ناٹ ٹو بی ریڈی. ٹھیک ہے, تو بالکل یعنی وہ تیار نہیں تھے فار واٹ ایور ریزن. تو یہ سانی سمجھ آتا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ہنٹ بھی دوں گا انشاءاللہ. شی ویٹس فار فجر صلاۃ. ٹھیک ہے, تو پروفیٹ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی,
اور جیسی نماز ختم ہوئی تھی شی کیم انٹو دی مسجد اینڈ شی شاؤٹڈ کہ میں نے جو ہے نا ابو العاص کو آزاد کر دی ہے اور وہ میری پروٹیکشن میں ہے، ٹھیک ہے، وہ میری امان میں ہے، کوئی بندہ اس کو ہاتھ نہ لگا سکے. تو ایوری ون واز شاکڈ ایٹ دس سین کہ یہ کیا کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ڈیڈ یو ہیئر واٹ آئی ہرڈ، کہ اینڈ ہی دین پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں نے جو ہے نا اس بات کا مجھے پہلے سے نہیں پتا تھا، یعنی پلانڈ نہیں تھی یہ چیز، یہ جو زینب کر رہی ہے مجھے نہیں پتا تھی اس بات کا، ٹھیک ہے. اینڈ ٹو دین اگین شو فیئرنیس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک کوئی مشاورتی انداز اپنایا اور سب صحابہ نے پھر مل کے بول دیا کہ وی ہیو فریڈ دا ون یو ہیو فریڈ، کہ جس کو آپ نے فری کیا ہم بھی اس کو آزاد کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اب ہی از نو مور اے پرزنر، ہی از فری ٹو لیو، ٹھیک ہے. تو حضرت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت زینب کو یہ ساری بات بتاتے ہیں کہ یہ آزاد ہیں، اور حضرت زینب جو ہے نا ان کی پوزیشنز مانگتی ہے کہ ان کا جو سامان تھا نا واپس دیں ہمیں، ٹھیک ہے، جو قافلے سے ان سے لیا گیا تھا وہ واپس لیا جاتا ہے. لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حضرت ابو العاص کو جو ہے نا ایک کہتے ہیں کہ اب آپ نے نا زینب کو ٹچ نہیں کرنا دا وے یو کوڈ ڈو بیفور، ٹھیک ہے، بیکاز اب آپ یو نو مور ہسبینڈ اینڈ وائف، یو آر جسٹ اے فادر آف ہر ڈاٹر، رائٹ. تو آپ کے درمیان وہ ازدواجی تعلق اب کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جاتے جاتے اب ایک دفعہ پھر وہ ٹرائی کرتی ہیں کہ ابو العاص جو ہے نا وہ مسلمان بن جائیں ایک دفعہ پھر سے. تو بٹ ہی از افریڈ یٹ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ قیدی تھا لہٰذا یہ مسلمان بن گیا، اس ڈر کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا، ٹھیک ہے. انکار کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اس کے اندر. اب دیکھیں اس کے اندر نا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یعنی وہ کیوں نہیں بن جاتے، اتنا اصرار تھا اور سب کچھ تھا. لیکن اس میں پوائنٹ یہ سمجھیں کہ ہی واز ویری مخلص، آئی وڈ سے ہی واز ویری مخلص. یہ ان کے اندر ایک خاصہ تھا عربس کے اندر کہ وہ جو کہتے تھے نا کھری چیز ہوتی تھی، اگر وہ چیز ایک نہیں مان رہے they had a reason for that، ٹھیک ہے. اگر وہ چیز مان جاتے ہیں they had a reason for that، right. میں ایک نظروں سے ایک آیت گزری تھی قرآن کی، سورہ ہجر کی تھی 39 آیت، میں اس کو تھوڑا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جب شیطان کا مکالمہ ہوا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس موقع پہ اس کو دھتکارا گیا اور سارا کچھ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے نا مہلت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے نا مہلت دیں. میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تمہیں اس دن تک مہلت دیتا ہوں جب جس کا علم مجھے ہے، یعنی قیامت کے دن تک میں تمہیں آئی گیو یو ٹائم، ٹھیک ہے. تو اس موقع پہ اس کا جملہ ذرا سنیں. وہ کہتا ہے کہ یا رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا لأغوینہ، ٹھیک ہے. اس طرح کچھ کے الفاظ اس کے ہیں عربک کے، مجھے نہیں یاد. کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا. یعنی یہ جو ورلڈلی لائف ہے یہ آپ کو اٹریکٹیو لگے گی ہر انسان کو، ٹھیک ہے. یہ شیطان کا ایک حربہ ہے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، ٹھیک ہے. یہ اس نے یعنی ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں یہ ضرور کروں گا، رائٹ. سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لی ہے. یعنی شیطان کے الفاظ ہیں، میرا داؤ اس پہ نہیں چلے گا یا اللہ کہ جن لوگوں کو تو نے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں نقطہ سمجھیں، یعنی اخلاص حاصل کرنا، سچائی شو کرنا مجھے اللہ کو، وہ میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. یعنی میں نے اللہ کو پانا ہے، یہ سچائی میرے اندر راسخ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو بی ویری کلیئر ان مائی ہیڈ کہ میرا مشن کیا ہے، میری ڈائریکشن کیا ہے. اٹ ہیز ٹو بی ٹوورڈز اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اف دیٹ از دا کیس ود می، ٹھیک ہے، مجھے اللہ ضرور ملے گا، ٹھیک ہے. اور میرے اوپر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. میں ریڈ آن کرتا ہوں تو یہ سارا مکالمہ سن کے اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. نہیں سے لکا علیہم من سلطان، کچھ غالباً اس طرح الفاظ ہیں، سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے. یعنی اگر تھوڑی سی بھی میرے اندر دو نمبری، کجی، بے اخلاصی، اس طرح کی منافقت ہے تو میں اللہ کو نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابو العاص کے اندر اخلاص تھا، ٹھیک ہے. وہ اپنے ارادوں کو تو شاید اتنا کلیئرلی وربلائز نہیں کر رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے، بٹ ہی ایٹ دا بیک آف ہز ہیڈ اینڈ ہارٹ
he had the plan to become a Muslim, ठीक है, and you will see at the end of the story that is what happened, right? तो वो खैर मक्का चले जाते हैं एंड मक्का जाके ना वो जिन लोगों की अमानतें थी, पैसे लिए हुए थे, लेन देन था, वो सारा क्लियर करते हैं, लोगों से पूछते हैं यार कुछ रह तो नहीं गया, तो कहते हैं जी ऑल क्लियर, एवरीथिंग डन। तो कहते हैं कि इफ दैट इज द केस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है, कि मैं मुसलमान बनता हूँ। एंड ही लीव्स फॉर मदीना, ठीक है, मदीना आ जाते हैं। और इस मौके पे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना खुशी की इंतहा होती है कि उनको बहुत जो है ना तसल्ली होती है। अच्छा, इस मौके पे भी देखें आपके मेरे और आपके लिए इसके अंदर एक छोटा सा नुक्ता और कि जब हम वो थोड़ा दीन पे आ जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर बंदे को ले आएँ इस पे, ठीक है, और बस फ़ौरन ले आएँ, राइट? हालाँकि हमने खुद जब इस अ, यानी डिग्री तक आए होते हैं, इस नुक्ते तक हम खुद पहुँचे होते हैं, तो हम भी बड़ी गलतियाँ करके, बड़ा सोच समझ के, बड़े लैप्स कर के फिसलते हैं, तौबा करते हैं, फिर फिसलते हैं, फिर तौबा करते हैं, इस तरह पहुँचे होते हैं, ठीक है? लेकिन हम अगले बंदे को ज़रा भी मौका नहीं दे रहे होते कि वो ये चीज़ भी कर ले, देख ले, ठीक है? हम बस चाह रहे होते हैं कि बस आप मेरा पहला बयान सुने, मेरी पहली बात सुने और दीन पे पक्का हो जाइए, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, वी शुड गिव द अदर पर्सन टाइम टू डिसाइड टू कम टू दीन, ठीक है? क्योंकि देखें आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो बहुत सच्ची है, ठीक है? और वो बहुत खरी है, सही है, ठीक है? अगर वो सामने वाला शख्स आपकी इस कन्विक्शन को और आपकी सिंसियरिटी को अपने इस्लाम के ऊपर देखेगा ना, एंड ही विल सी कि यार यू आर गुड टुवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है, द वेज हज़रत ज़ैनब एंड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड बीन गुड टू अबुल आस थ्रू आउट हिज यानी जितने भी इवेंट्स हुए थे, कभी वो यानी ऐसा नहीं था कि वो डिसइंटरेस्टेड थे या वो एंगेज नहीं हो रहे थे, बिल्कुल हो रहे थे। और वो दे डिड ऑल द गुड दे कुड, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट मेल्टेड अबुल आस एट द एंड, ठीक है। जब वो ये चीज़ देखता है ना शख्स, तो फिर वो चेंज हो जाता है, अल्टीमेट चेंज होता है, और ऐसी चेंज अब बहुत स्टेबल होती है, ठीक है। अब आपको पीछे उसकी नज़र रखना, सर्वेलेंस रखना की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पक्का हो चुका हुआ है, उसको अल्लाह मिल गए, ठीक है। तो अच्छा, जब वो मुसलमान होते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग कि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना आते ही पहला सवाल ये करते हैं कि कैन आई गो बैक टू ज़ैनब, ठीक है। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशी से कहते हैं कि जी बिल्कुल आप जा सकते हैं, यानी मैं अपनी वाइफ के पास जा सकता हूँ, बिल्कुल। तो इस सारे वाक़े को आप समझ लें वही के नुज़ूल से को 20 साल गुज़र चुके हैं, यानी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 20 साल का अरसा गुज़र गया, यानी 20 साल की मेहनत के बाद अबुल आस इस्लाम में दाखिल होते हैं, ठीक है। सो देर आए दुरुस्त आए, यहाँ पे बिल्कुल सादिक आती है ये बात। तो हिजरत के 7वें साल ये चीज़ हुई, तो इसके ही यानी 1 साल के बाद समझ लें आप, 1 साल के अंदर अंदर हज़रत ज़ैनब जो है ना बीमार होती हैं और वो इस दुनिया से चल बसती हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने उनको इतना लंबा सफ़र जो है ना वो मुश्किलों का दिखाया, और एज़ इट इज़ सेड कि टनल के एंड पे ज़रूर रोशनी होती है, तो वो हुआ, ठीक है। इनको अपनी एक आइडियल लाइफ जो इनके एक ज़हन में था, एक ख्वाहिश थी कि मेरी फैमिली रीयूनियन हो, और वो हुई, ठीक है। और ये इनको एक अल्लाह ताला ने सारी खुशियों का वो चीज़ दिखाई, ठीक है। फिर इनको अपने पास बुला लिया। तो एवरीवन वाज़ इन द फैमिली वाज़ डेवास्टेटेड एंड दे यूज्ड टू क्राई प्रोफ्यूसली, ठीक है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत जो है ना आंसू बहाते थे। जब एन अ ग्रुप ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग उम्मे अयमन, इन लोगों ने जब गुस्ल दिया मैयत को, तो उसके बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अंदर बुला लेना, एंड ही वेंट इन, एंड उन्होंने अपना इज़ार उतार के जो है ना उससे इनको कफनाया या कफन के ऊपर रैप किया उसको, और अल्लाह ताला से दुआ की, और इनको खुद जो है ना कब्र मुबारक में अपने हाथों से उतारा, द वे ही डिड विद हज़रत खदीजा। और ये हज़रत ज़ैनब जो हैं ये जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है मस्जिद नबवी के साथ, वहाँ पे मदफून है। इनके 1 साल के अंदर अंदर ही, या गालिबन 1 साल से थोड़ा ऊपर, हज़रत अबुल आस भी जो वो चल बसते हैं, ठीक है। तो ये एक इनकी पूरी ज़िंदगी की स्टोरी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू सहाबी। जज़ाकल्लाहु खैर।